فائرنگ کروائی اقرار الحسن کے گھر؟ اگر ہم فائرنگ والے ہوتے تو جب یہ جس قسم کی زبان استعمال کر کے وہاں پر آئے تھے کیا ہم ان کو استقبال کے لیے جاتے؟ معذرت ہم ان کو کھانے پیش کرتے؟ میں نے اتنا کوئی ڈھیٹ بے شرم اور جھوٹا بندہ دیکھا ہی نہیں ہے یار. یہ ہم سے وہاں سے اٹھ کے آیا ہے اچھی صورتحال میں, باہر آ کے بک رہا ہے کہ میرے فون چھین لیا, ہمارے کیمرے چھین لیے, ہم جان بچا کے نکل کے آئے ہیں, وہاں چمیاں دے کے آ رہا ہے. ہماری ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم, میں ہوں آپ کا میزبان حافظ خرم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز. ناظرین, اقرار الحسن ورسز حق خطیب صاحب ایک تنازعہ چلا آ رہا ہے. میرے ساتھ حق خطیب صاحب کے جو ترجمان ہیں سہیل کلیا صاحب وہ موجود ہیں اور عمران کلیا صاحب موجود ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ حق خطیب صاحب کے حوالے سے جو بھی بیان آ رہے ہیں تو سہیل کلیا صاحب ان کی ترجمانی کر رہے ہیں. جب اقرار الحسن صاحب بلاورہ شریف گئے ہیں تو سہیل صاحب نے اور عمران صاحب نے ہی ان کا استقبال کیا تھا. ویڈیوز میں دیکھ بھی سکتی ہیں معاملات کیا ہے, کہاں تک معاملات پہنچی. اور سہیل بھائی بہت شکریہ, آج آپ ہمارے آفس میں تشریف لائے ہیں. ایک عرصے تک آپ اقرار صاحب کی ٹیم کا حصہ رہے, اس کے بعد ہم نے ویڈیوز میں بھی دیکھا آپ نے بلاورہ شریف میں ان کا استقبال بھی کیا. یہ کیا چیز ہے, یہ آنکھوں کی چیزیں نکلنا, یہ سارا ہونا, یہ معاملات کیا ہے؟ بہت شکریہ جی آپ کا سب سے پہلے تو. دوسرا یہ ہے کہ بلا شبہ جی میں نے بہت کام کیا ہے ARY میں, اقرار الحسن صاحب کے لیے بھی کیا, لیکن اس معاملے میں کیونکہ وہ بالکل معذرت بغیر ثبوت کے وہ یہ کرنے جا رہے ہیں, کر رہے ہیں, بلکہ تو میں نے تو انہیں ڈے فرسٹ کیا دیا کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اور میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں جب انہوں نے وہ ان کا سرکار جی کا وہ گیٹ اپ کیا بادشاہ کا, تو میں نے اس وقت بھی ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے, آپ رسوا ہوں گے. اور آپ دیکھ لیں ابھی تک تقریباً 2 ماہ ہونے والے ہیں اور ان کے چیزیں اسی طرح وہ نکال رہی ہیں. اور کیا ثبوت چاہیے بھائی جان؟ چیز میری بات سنیں, چیزوں کا نکلا جو ایک پیشنٹ ہے, جو ایک مریضہ ہے جس کے اوپر کوئی جادو وادو ہے, تو یہ چیزیں تو یار روٹین کی ہیں. بات میں پھر وہی کروں گا, بات کیل قابلوں کی نہیں ہے جو نکل رہی ہیں. یہ تو مطلب ایسی کئی لوگ ہیں جو کرتے ہیں, دم کرتے ہیں اور یہ چیزیں نکلتی ہیں. بات اصل میں ختم نبوت کی ہے بھائی جان. جو میسج ہم پاس کرنا چاہ رہے ہیں کہ یار اصل میں اس کو تکلیف اس چیز سے ہے. دیکھیں اگر وہ 11 ارب کے وہ پراپرٹی لے کے آیا تو تکلیف کس سے تھی؟ ہم نے بتا دیا یار یہ ختم نبوت کے سینٹر کے حوالے سے یہ بھائی صاحب کو تکلیف ہے اور بتاتے رہیں گے ہم. وہ چیختے چلاتے رہے, ناچتے رہے, گھنگرو توڑتے رہے اپنے. آپ ریکی کے اوپر نکلے تو حق خطیب صاحب کو جب آپ نے قریب سے دیکھا تو کیا آپ نے دیکھا؟ سر وہ ایک بہت کمال انسان ہے, بہت ہی صاف ستھرا پاکیزہ سوچ کا انسان ہے, ٹھیک ہے. اور ان کا جو پیچھے سلسلے کو دیکھیں تو وہ کو سینہ بسینہ وہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہیں, تو ان کے والد کو دیکھ لیں, آپ جائیں بلاورہ شریف, پوچھیں لوگوں سے کیا شخصیت تھی پیر مصنف علی سرکار. اب ان کے یہ صاحبزادے ہیں. دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر آنا اگر یہ کوئی جرم ہے تو یہ جرم تو پھر ہر بندہ کر رہے ہیں, تو پھر اتنی زیادہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کیا سوشل میڈیا کے اوپر آنا کوئی جرم ہے؟ آپ بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہیں, درجنوں جو دربار گدی نشین ہے وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہیں. چیز یہ ہے کہ جتنا کام بادشاہ سرکار ختم نبوت کے حوالے سے کر رہے ہیں اس وقت پاکستان میں کوئی نہیں کر رہا. جو چیزیں وہ کر رہے ہیں, آنکھوں سے منہ سے کیل نکال لینا, آنکھوں سے زنجیریں نکال لینا, وہی بندے جو خطیب صاحب کے پاس آتی ہیں وہی ان کے پاس آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ سارا کچھ شبدہ بازی دکھائی جا رہی ہے. اس ٹاپک پہ اگر دیکھیے کل ملا کے ابھی تک اقرار صاحب کے پاس وہ ایبٹ آباد کی ایک خاتون آئی ہے, ٹھیک ہے. میں پچھلی بھی مرتبہ کہہ چکا ہوں وہ مریضہ ہے. اقرار الحسن صاحب آپ تو پروگرام کر کے چلے جائیں گے, جو آدمی اس کے اوپر دم کر رہا ہے گزشتہ تقریباً 1.5 سال سے اس کا دربار شریف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں نام بتا دیتا ہوں اس مریضہ کا, جہاں سے دم کروا رہی ہیں آج کل, ان کا نام ہے وہ پیر آف پٹریاٹا میں ہے, عظمت صاحب آئی تھنک ان کا نام ہے. تو دیکھیں میں یہ نام لینا بھی نہیں چاہ رہا تھا, لیکن ضروری اس لیے ہو گیا کہ اب سوشل میڈیا کے اوپر جتنے بھی ہمارے یوٹیوبرز ہیں یا جتنے بھی چینلز والے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نام کیوں نہیں لیتے. آج میں پہلی مرتبہ ان کا نام لے رہا ہوں. دیکھیں وہ یا تو اس چیز کی نفی کر دیں کہ اگر وہ مریضہ ان کے پاس جا رہی ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ جو چیزیں نکل رہی تھی, جو بیماری تھی, اگر ایک آدمی کو یہاں پر کوئی ریشہ وغیرہ یا بڑھ جائے نا تو جب اس میں سے ہم وہ پیپ وغیرہ نہیں نکالیں گے تو مریض تکلیف میں رہے گا. اگر بادشاہ وہ چیزیں نکال رہے تھے, اور کیونکہ انہوں نے پچھلی ایک ویڈیو میں بھی مطلب اپنی میں کہا تھا کہ اب ہم نے ان کی چیزیں بند کر دی, اور اس بی بی کو اس کینسر کا دماغ کی بھی پرابلم ہو گیا, جس کو اقرار صاحب بڑا ہائی لائٹ کر رہے ہیں, تو ذرا رکھیں نا ان کے سر کے اوپر قرآن.
پوچھے نا اس خاتون سے کہ اب وہ گزشتہ سال 1.5 سال سے جس پیر کے پاس جا رہی ہے، جس نے آئی تھنک شاید آن کیمرہ یا جو میرے ذرائع کے مطابق تھا انہوں نے کہا اب یہ چیزیں نہیں نکلیں گی. جب وہ تکلیفیں نہیں نکلی تو اب جو خاتون ہے ان کو دوسری ساتھ میں جو مرض ہے وہ لاک ہو چکی ہے، اور یہ سارا ملبہ اب وہ اس پیر کے اوپر ڈالے نا، اقرار الحسن جائے نا اس کے اوپر کرے نا پروگرام. کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ رکھیں اس بی بی کے اور اس کے شوہر کے سر کے اوپر قرآن کہ بتاؤ آپ لوگ گزشتہ سال 1.5 سال سے کہاں پہ جا رہے ہیں. جب وہ بادشاہ سرکار کے پاس جا رہے تھے اس وقت اس مریضہ کی کیا کنڈیشن تھی؟ نہیں جا رہے سال 1.5 سال سے کیا پوزیشن ہے؟ جس پیر کے پاس جا رہے ہیں ابھی تک پھر وہ مریضہ ٹھیک کیوں نہیں ہوئی؟ کیا یہ کہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی بول سکتے ہیں؟ ہمارے پاس بھی اللہ نے ہمیں طاقت دیا، ہم بھی صافی ہیں، ہم بھی سوال کرنے کا ہمارا بھی رائٹ ہے، ہم بھی پاکستانی ہیں، تم بھی پاکستانی ہو، کرو سوال. ہمارا تو ایک ہی سوال ہے، میرا تو ایک ہی چیلنج ہے، میری تو ایک ہی درخواست ہے کہ کریں اقرار. صاحب آپ نے خود ہی مانا ہے کہ میرے والد کے ساتھ تعلقات ہیں، کریں جرمنی فون کریں ان سے کہ ابو جی، ڈیڈی جان، اور کیا ہوتا ہے والد محترم. پاکستان میں اس وقت ایک آدمی جو ہے وہ بار بار چیخ کے مجھے چیلنج کر رہا ہے، تو ابو جان آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیوں شان بیان نہیں کرتے ہیں ابا جی؟ آخر کون سی ایسی طاقت ہے، کون سی ایسی آپ کو تکلیف ہے کہ جو ان کی شان کو بیان کرنے میں آپ کے آڑے آ رہی ہے؟ آج 6 دن ہو گئے میرے چیلنج کو، ابھی تک میں نے تو نہیں دیکھا کہ اقرار الحسن صاحب نے اپنی آئی ڈی کے اوپر اپنے والد محترم کی یہ ویڈیو لگا دی. ڈاکٹر صاحب میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. میرا سوال یہی ہے کہ اقرار حسن صاحب نے 1-2 دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا کہ جی حق خطیب صاحب پوری نماز مجھے سنا دیں، یا بہت ساری وہ چیزیں کہتے ہیں جی قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، قرآن پاک پڑھنا سنا دے. تو اس حوالے سے کیا حق خطیب صاحب آجیں سنا دیں گے؟ یار آپ مجھے نا لاجیکلی میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، اس میں کوئی عرض نہیں ہے، اور یہ 1,00,000% یونیورسل ٹروتھ ہے کہ وہ پیر مسنجب صاحب کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ چیزیں تو آپ بڑی پرائمری بتا رہے ہیں، یہ تو میرا چھوٹا بیٹا بھی بتا دے گا. ٹھیک ہو گیا؟ آپ یہ دیکھیں، آپ ایک اخبار کا کام کر رہے ہیں، جرنلسٹ ہیں، چینل ہے آپ رن کر رہے ہیں، مسلمان ہیں آپ نے کیا اپنے بچوں کو مدارس میں دینی تعلیم کے لیے نہیں ڈالا؟ ایک دنیا دار شخص میرے جیسا جب اپنے بچوں کو یہ ساری چیزیں ازبر کرواتا ہے تو کیا پیر مسنجب صاحب جن کو اقرار اپنے منہ سے وہاں تسلیم کر رہا ہے کہ آپ کے والد صاحب، آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ ان کو انہوں نے اپنا جو علم ہے ان کا سینہ بسینہ چلتا ہے، جن کے سپرد کرنا تھا باقی اولادوں میں نہیں کیا، ان کو کیا ہے، کیا ان کو دینی تعلیم نہیں دی ہوگی؟ سمپل سا سوال ہے. ہاں بالکل دی ہوگی، یہ تو سمپل سی بات ہے، نماز وغیرہ یا یہ بنیادی باتیں یہ ٹونٹ کر رہا ہے، اور تو کوئی بات نہیں ہے سر. اب یہ کچھ اور وہ کبھی کہتا ہے منہ دھو کے دکھا دیں، اب اس کے بعد اور بھی کوئی بات کر دے تو یہ ہم پابند تھوڑی ہی بیٹھے. ان ساری چیزوں پہ آپ حق خطیب صاحب کے قریب رہتے ہیں، ان کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں بادشاہ ایک وزادار، خوبصورت اور اچھی ذہنیت کے آدمی ہیں. وہ اس کی طرح وہ غلاظت سے لتڑے ہوئے شخص نہیں ہیں، وہ ایک پاک انسان کے بیٹے ہیں. ان کے والد سچے عاشق رسول تھے، ساری زندگی لوگوں کی خدمت کرتے گئے. یہ اپنے باپ کا بتائے نا، اس کے باپ کا نام لیتے ہیں یہ بھاگ جاتا ہے. بتائے تو صحیح، سہیل صاحب نے کتنی بڑی بات کی ہے. اس کا والد صحابہ پہ صرف بھونک سکتا ہے، شان نہیں بیان کر سکتا. کتنی آیات مقدسہ اور احادیث نبویہ ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کلام پاک میں، احادیث مبارکہ میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ، اماں عائشہ کے بارے میں. کیا فرض ہے؟ ہم بھی تو پوچھ رہے ہیں نا. یہ 23 کو آ رہا، ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے، پہلے یہ کروا کے بعد میں آئیں. اس دفعہ ان کو اندر نہیں آنے دیا سر، پہلے یہ جواب تو دے نا. ہم نے اس کے ابے سے پوچھا ہے نا، ابا نکال جھاڑ کے لے کے آ بھائی، تو چودھری بنا ہوا پورے پاکستان میں، زبانیں ہماری بھی ہمیں روکا ہوا ہے. سر ہم اس پرامن معاشرے کو پرامن ہی رہنے دینا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ معاشرے میں 1% بھی انتشار ہو. یہ انتشار چاہتا ہے. ہم صرف اس پہ سوالیہ نشان اداروں کے لیے کر رہے ہیں کہ یہ بندہ دیکھیں کر کیا رہا ہے اور آپ کیوں خاموش ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ اس دن جتنا بھی تنازعہ ہوا، اس دن سول میں بھی پولیس والے تھے، وردی میں بھی تھے پولیس والے، تو کسی پولیس والے نے یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رابطہ ہوا اس معاملے کو ختم کرنے؟ دیکھیں الحمدللہ ہم نا جینون لوگ ہیں. سچ جو ہوتا ہے نا اس کو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہوتی.
معذرت کے ساتھ ہم وہاں بیٹھے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کیا روزانہ کی بنیاد پر اگر محافل نعت سجائی جاتی ہیں, آیات مقدسہ قراء حضرات تلاوت کرتے ہیں, آ کے ممبر رسول پر احادیث مبارکہ سنائی جاتی ہیں, بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے, نعت پڑھی جاتی ہے, اس میں کسی نے کیا رابطہ کرنا ہے؟ آپ کو دم پہ اعتراض تھا, آپ نے کہا دم غلط ہے, پھر خود ہی اس خاتون کے فون پہ دم کروا رہے ہیں اور پیچھے ساؤنڈ لگا کے تو وہ دم کی آواز کو دبا رہے ہیں. یار کیسے جھوٹے اور بدبخت شخص ہیں آپ. آپ سے میں نے یقین مانے, میری آلموسٹ آئی ایم مور دین 40 ایئرس, میں نے اتنا کوئی ڈھیٹ بے شرم اور جھوٹا بندہ دیکھا ہی نہیں ہے. میں نے نہیں ابھی تک تکا, ہوگا اور بھی, لیکن یار یہ ہم سے وہاں سے اٹھ کے آیا ہے بڑا مطلب اچھی صورتحال میں, باہر آ کے بک رہا ہے کہ میرے فون چھین لیا, ہمارے کیمرے چھین لیے, ہم جان بچا کے نکل کے آئے ہیں. وہاں چمیاں دے کے آ رہا ہے اور اسی فون سے اپنی ویڈیوز بھی اپلوڈ کر رہا ہے. کیسے چھین لیے بھائی؟ چھین لیے تو 10 منٹ بعد تم اس سے اپلوڈ کر رہے ہو. ایک جھوٹ, دوسرا جھوٹ جو ہے وہ 11 ارب کی بات کی اس نے. 11 ارب کی جب آپ منہ سے بکواس اور جھوٹ بک رہے ہیں, غلاظت نکال رہے ہیں, تو اگر آپ کسی چنگی وہ اب میں کیا بات کروں آپ کو, آپ پیش بھی تو کریں. 16 کروڑ کی آپ رجسٹریوں کے بعد آپ کا سانس پھول گیا. ایک پلاٹ نہیں آتا اسلام آباد میں اتنے پیسوں کا. اب وہ جگہ مساجد مدارس کی ہیں, ان کے لیے لوگوں نے دی ہیں, ایک بھی نہیں خریدی. ثابت کریں کسی ان میں سے کسی جگہ پر اگر کوئی دکان بنی ہے, کوئی پلازا بنا ہے, کسی کا کرایہ آ رہا ہے, کہیں کاروبار ہو رہا ہے دنیا کا, ہم آج بلاوڑا شریف کو خیر بات کہیں گے. ثابت کریں. اور اگر وہ جگہ دینی مدارس کے لیے ہیں, مساجد کے لیے ہیں, ختم نبوت سینٹرز اور تعلیمی درسگاہوں کے لیے ہیں, پھر اس شخص کی کیا سزا طے کرتے ہیں آپ یہ بتائیں. اور ہم نے ثابت کیا کہ وہاں پہ تعمیرات لگی ہوئی ہیں. کہاں 11 ارب؟ یہ کہہ رہا 5 گنا دے لیں. یہ اور بھی بڑی ساری ایسی باتیں ہیں. کیمرہ ہے, اللہ پاک, میں اس بات کو 100% اپنے دل سے پوچھ کے کہہ رہا ہوں, الحمدللہ ہم حق پہ کھڑے تھے, حق پہ کھڑے ہیں, اور یہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ بندہ جینون اور یہ سید بھی جعلی ہے. یہ اس کا پتہ کریں. سہیل صاحب جاتے جاتے مجھے یہ بتائیے گا سر, اس سارے تنازعہ کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے عمران صاحب سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا. میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اگر جس قسم کا یہ ماحول بنا رہے ہیں تو جی پچھلی مرتبہ انہوں نے آنے سے پہلے کہا تھا کہ میں وہاں پر جا رہا ہوں, اگر میرے ساتھ کوئی معاملہ بنے گا تو حق خطیب حسین علی اس کا ذمہ دار, پوری فورس تیار کی جائے. میں اسی والے پہ آپ کو تفصیلی مختصر کہ وہاں پر موصوف گئے, ان کا ہم نے ہیئر سٹائل بھی خراب نہیں ہونے دیا, لیکن اب جس قسم کی انہوں نے زبان استعمال کر رکھی ہے اور جس قسم کے ہمارے بچوں کو وہ ورگلا رہا ہے اور وہاں پر لے کے جانے کی سوچ رہا ہے, تو اگر اللہ نہ کرے جس قسم کی آپ بات کر دیں کہ ان کے بھی لاکھوں عقیدت مند ہیں, ان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, یہ ان کا یہ کہنا کہ انتظامیہ دیکھیں اتنا بڑا میڈیا ٹرائل ہوا ہے, اتنا تو کسی ثانی کا اوپر بھی نہیں ہوا. کیا کوئی اسلام آباد کی انتظامیہ سوئی ہوئی نہیں ہے بھائی جان؟ ان لوگوں کو تمام کو پتہ ہے. اس وقت بھی اگر کوئی پولیس افیسر تھے تو اس وقت بھی موجودہ ایس ایچ او نے کہا تھا کہ یہ سچ ہو رہا ہے, یہ جو آنکھوں سے جو مریضوں کی تکلیفیں ہیں, ٹھیک ہے, جس بات کو مطلب اس طرح سے آنر نہیں کیا گیا جس طرح سے اس کو آنر کیا جانا چاہیے تھا. اگر اس مرتبہ اگر اقرار الحسن صاحب تشریف لاتے ہیں, میں ایز اے ترجمان میں آن میڈیا یہ کہہ رہا ہوں, اقرار الحسن اگر اللہ نہ کرے جو جس قسم کی تم زبان استعمال کر رہے ہو, میں اسلام آباد کی تمام انتظامیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کی تمام ویڈیوز کو چیک کریں, اس کے بولنے کے انداز کو, اس کا جو جس طرح سے یہ لوگوں مشتعل کر رہا ہے, جس طرح سے اب یوٹیوبرز کو اکٹھا کر کے اور ایک جو اپنے مقاصد کے لیے یہ استعمال کرنا چاہ رہا ہے. اقرار الحسن ذمہ دار ہوگا. اگر اللہ نہ کرے وہاں پر کسی قسم کا کوئی معاملہ بنتا ہے, اقرار الحسن ذمہ دار ہوگا اور اس کے بعد انتظامیہ ذمہ دار ہوگی. ہم نہیں چاہتے, ہم محبت والے لوگ ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ یہ اس قسم کا جو فتنہ ہے, یہ جو فسادی ہے, یہ وہاں پر آئے اور اس قسم کی جسارت کرے. ہم اس چیز کو سختی سے, ہم جو انتظامیہ ان کو اس بات کے اوپر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس فسادی فتنے کو روکیں. یہ وہاں پر خون خرابے کا خواہاں ہے جو کہ آستانہ عالیہ کلر سیدہ اور دربار عالیہ بلاورا شریف اس چیز کے متحمل نہیں ہے. فائرنگ کروائی اقرار الحسن کے گھر؟
یار محبت کرنے والے آدمی اگر میری بات سن اگر ہم فائرنگ والے ہوتے تو جب یہ جس قسم کی زبان استعمال کر کے وہاں پر آئے تھے کیا ہم ان کو استقبال کے لیے جاتے معذرت ہم ان کو کھانے پیش کرتے؟ یار ہم فائرنگ والے نہ تھے نہ ہیں، ہم تو ہیں آقا کریم کی شان بلند کرنے والے اور ختم نبوت کا نعرہ۔ ناصر مدنی صاحب کے ساتھ بھی واقعہ ہوا۔ دیکھیں میری بات سنیں، ناصر مدنی صاحب کے حوالے سے اگر آپ نے بات کیا نا، دیکھیں اس کا نہ تو بادشاہ کو علم تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ بھی دیکھیں جیسے اگر ہمیں پتہ چلا کہ یار دیکھیں میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے، بدل گئی۔ دیکھیں اگر میں نے کہا لاکھوں مرید ہیں، اگر کسی نے اگر کچھ جسارت کر لیا، اگر پیر صاحب کے نوٹس میں ہم ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں بادشاہ خود چل کے ان کے گھر گئے، لیکن یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ بندہ خود مطلب اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے کہ میرے کو ساتھ لڑے تاکہ میں بتا سکوں جی میں سچا ہوں اور وہ پڑا، ٹھیک ہے۔ ہم اسی چیز سے اجتناب چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ ان کے شر پسند عناصر اٹھتا ہے تو وہ یہ سارا کوئی فائدہ ایک چیز اور دیکھیں اسی کی مطلب جس دیکھیں 2 مہینے ہو گئے ہیں، پورا پاکستان پوری دنیا کے لوگ پریشان ہیں کہ اس کا ہونا کیا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے اس میں کوئی شر پسند عناصر آ جاتے ہیں بھائی جان، وہ اپنی انٹری ڈال جاتے ہیں، پیر صاحب کا بھی نقصان، اقرار صاحب مریدین ان میں غم و غصہ ہے۔ دیکھیں جس قسم کی زبان وہ استعمال کر رہا ہے اس میں کوئی شک رہ گئی ہے؟ جس قسم کی وہ سپیچ دے رہے ہیں تو دیکھیں وہ تو پہلے کہہ رہے تھے کہ اس کو اندر ہی نہیں ہمیں آنا دینے چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود پیر اور بلاوڑا صاحب نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، لیکن اس مرتبہ تو ہرگز نہیں کہ ہم ان کو بٹھائیں گے۔ دوسری ایک چیز اور بھی ویسے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے بلاوڑا شریف جانا، تو بھی شاید ان کو رستے کا نہیں پتہ، یہ بار بار کلر سیداں آ رہے ہیں، ہمیں بھی پورا پتہ ہے کہ یہ کیوں کلر سیداں آ رہا ہے، فساد کرنے کے لیے۔ کسی سے انتظامیہ سے کوئی بات لکی ہوئی نہیں ہے جناب، اگر کیونکہ یہ وہاں پر آ چکے ہیں تو کیوں نہیں دربار عالیہ پر آ جاتے جس کو اس نے اڈے کا کہا ہے۔ تو بات بہت دور تک جائے گی، بات تو بہت دور تک جائے گی۔ انہوں نے کہا میرے دادے کا مزار ہے، اگر ہم اس کے دادے کو اس کے ان کے مزار کو اگر اڈا کہہ دیں تو اس کتنی تکلیف ہوگی نا، تو بہتر ہوتا ہے کہ قبروں کے معاملات کو ڈسکس نہ کریں، کم از کم میری ذات کو یہ بندہ ڈسکس ہرگز نہ کرے۔ آج میں کہہ رہا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے، اگر آپ میری ذات کو، میری فیملی کو یا میری مسز تک جائیں گے یا میری ذات کے اوپر جائیں گے، میں پھر چھوڑوں گا نہیں، میں بھی پھر بات کروں گا۔ میرے لیے بھی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم بہت زیادہ حاضر ہے، اقرار صاحب آپ دیکھ رہے ہیں، پھر میں بولوں گا تو آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ بہت شکریہ سر۔ جی اللہ پاک۔ سہیل کلیا صاحب اور عمران کلیا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو حق خطیب صاحب کی ترجمانی کر رہے تھے۔ بالکل واضح انہوں نے اپنا جو مدعا تھا وہ بیان کیا، اور ایک جاتے جاتے انہوں نے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ اس طرح کے معاملات نہ کیے جائیں، اور اقرار الحسن صاحب بھی بھائی ہیں، وہ بھی صحافی ہیں، یہ بھی بھائی ہیں کہ ٹیم کا حصہ تھے۔ تو میں اپیل کرنا چاہوں گا حکومت وقت سے بھی، اداروں سے بھی، اور جو علماء کرام ہیں جو بڑی بڑی گدیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آئیں اور اس مسئلے کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کریں۔ میں نہیں چاہتا کوئی تنازعہ ایسا بننا چاہیے جس سے پاکستان کی جو بدنامی ہے وہ پوری دنیا میں ہو، اور جو ختم نبوت کا نعرہ بلند کیا جا رہا ہے وہ متاثر ہو۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ خرم شہزاد کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔